Bismillah Rahman Rahim. Today we will start our next lecture, the second lecture. The title is EPA, NEQS, EIA, IEE, which is directly hit to first CLO, which is environmental legislations and laws. On the basis of the first CLO, the different laws and regulations will be set to protect our environment from different developmental projects. As we know that different environmental projects are as we know that due to the developmental projects, different developmental projects, suppose someone construct a house in any area. For that construction of house, he will obviously cut the different trees which are located there. Also remove the vegetation, also produce some waste material and covered the natural soil surface, converted into concreted part. So basically there are different laws to protect our environment from such kind of developmental projects produce waste. آسان مطلب یہ ہے کہ سپوز ہمارے پاس جو ہے کوئی فیکٹری ہے انڈسٹری ہے کسی چیز کی بھی، چاہے وہ ماربل فیکٹری ہے یا پیپر فیکٹری ہے یا کوئی بھی انڈسٹری ہے، جتنی بھی مٹیریل جو ہے وہ بنتی ہے، تو اس انڈسٹری سے لازمی جو ہے وہ ویسٹ جو ہے وہ نکلتا ہوگا، یا پولٹری فارمز جو ہے، یا کوئی بھی چیز ہے جس سے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ خطرہ ہو، یا اس طرح ہے کہ جو ایفلوئنٹس ہوتے ہیں، جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی تھرو ہوتے ہیں کسی بھی سرفیس واٹر میں، اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر میں انفلٹریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ لاز یا کچھ رولز جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں EPA، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی. اس کا کام یہ ہے کہ انہوں نے انشور کرنا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہے، جو بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہے، یا کوئی بھی انڈسٹری ہے، یا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یا اس طرح کوئی بھی جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہے، یا تھرمل پاور پلانٹس ہے، یا جو بھی ہے، تو اس کو اگر اس سے انوائرمنٹ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی ہیزرڈ تو نہیں ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کوئی اس طرح ایک پروسیس بنایا ہوا ہے، اور اس پروجیکٹ کو اس پروسیس سے پاس کرنا ہوگا، تاکہ آخر میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ پروجیکٹ جو بن رہا ہے یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے کہ نہیں. تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں EIA، انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ. اس اسیسمنٹ سے جب وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے اس آنر کو جو ہے وہ یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیں. اور اس کے بعد بھی جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، تو اس اسیسمنٹ کے دوران اگر یہ بات جو ہے یہ نکلتی ہے کہ یہ پروجیکٹ اس سے یہ اس طرح کا ایفلوئنٹ جو ہے وہ نکل رہا ہوگا، اور اس ایفلوئنٹ کے لیے، ویسٹ واٹر کے لیے ہم نے اس فیکٹری نے اس طرح کا ٹریٹمنٹ پروسیس بھی بنانا ہوگا. تو جب وہ اس طرح کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے اس کی انشورنس بھی چاہیے ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں میٹیگیشن اینڈ مانیٹرنگ. تو اس کی مانیٹرنگ بھی پھر ہونی چاہیے اپ ٹو 1 ایئر یا 2 ایئر بعد، تاکہ جو ہم نے سجیشنز دی تھی EIA پروسیس میں وہ فل ہوئی ہے کہ نہیں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. اس کے بعد ہے
NEQS کا مطلب ہے نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز، جو ہر ایک کنٹری میں کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ہر ایک انوائرمنٹل جو پیرامیٹرز ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے، جس طرح یہ پی ایچ ہے، کلر ہے، ٹربیڈیٹی ہے، فزیکل، اور اس طرح کیمیکل، کیلشیم، سوڈیم، میگنیشیم، یا ٹوٹل الکلینٹی یا ٹوٹل ہارڈنس وغیرہ. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے جو واٹر میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کی لمٹ جو ہے وہ کتنی ہے، اور وہ ہم کمپیئر کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کے ساتھ. تو اس طرح یہ بھی نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز ہوتی ہے. اس طرح IEE ہے، یہ EIA کا ایک پروسیس ہے. تو یہ جب ہم پڑھیں گے EIA میں تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ EIA کیا ہے اور IEE کیا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے کس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس لیکچر میں آپ نے یہ چیزیں کور کرنی ہے. NEQS ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے. EIA ہے، انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ پروسیس ہے. جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کا مطلب کیا ہے، یہ پروسیس کس طرح ہے، اور یہ ٹولز اور ٹیکنیکس اس کی کیا ہے. اور IEE جو انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو اس میں یہ نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ہے، یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کا میں نے ایک جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے. اس میں ہے یہ نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں NEQS فار میونسپل اینڈ لیکوڈ انڈسٹریل ایفلوئنٹ. یہ آپ کو یہ جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈز ہے، یہ میونسپل ویسٹ جو کمیونٹی سے جو ویسٹ آ رہا ہوتا ہے، جو لیکوڈ آ رہا ہوتا ہے، یا انڈسٹری سے جو ایفلوئنٹ یا لیکوڈ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کون کون سے اسٹینڈرڈز ہونی چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں NEQS فار میونسپل انڈسٹریل ویسٹ. تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹمپریچر ہے، پی ایچ ہے. تو جو ٹمپریچر ہے N to N لینڈ واٹر، وہ ہے از ایکول ٹو اور لیس دین 3 ڈگری سی. اور اس طرح یہ سیویج ٹریٹمنٹ ہے، وہ N to سیویج ٹریٹمنٹ وہ یہ پرسنٹیج ہے. اور اس طرح پی ایچ کا جو ویلیو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے فار ان لینڈ واٹر. جو ہمارے پاس ان لینڈ واٹر ہے وہ 6 to 9 ہونا چاہیے. اور اس طرح سیویج ٹریٹمنٹ میں جو واٹر وہ بھی 6 to 9 ہونا چاہیے، اور N to C جو ہے وہ بھی 6 to 9 ہونا چاہیے. اس طرح BOD جو ہے وہ 5 days کا BOD جو ہے وہ ہم بیسیکلی ہم جو BOD جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ 5 days کے لیے ہم لیتے ہیں. الٹیمیٹ BOD جو ہمارا ہوتا ہے وہ 5 days ہم لیتے ہیں، اور وہ اس پہ ٹمپریچر جو ہے وہ 20 ڈگری سی ہوتا ہے. تو ان لینڈ واٹر میں BOD جو ہے وہ 80 ہونا چاہیے. N to سیویج ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اپ ٹو 250 ہونا چاہیے. اور اس طرح N to C جو ہے وہ 80 ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لمٹ جو ہے وہ BOD ڈیمانڈ جو ہے وہ اس سے کم ہونا چاہیے. اگر اس سے ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واٹر میں بایولوجیکل مٹیریل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بیکٹیریا وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے اس کا ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس طرح کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ ہے وہ 150 ہے، 400 ہے. اس طرح TSS ہے، ٹوٹل سسپینڈڈ سالڈ ہے، ٹوٹل ڈیزالو سالڈ ہے، یا گریس اور آئل ہے، یا پینولک کمپاؤنڈز ہے، یا کلورائڈ ہے. اس طرح جو بھی یہ مختلف چیزیں ہیں، کرومیم ہے، کاپر ہے، مرکری ہے، یہ ٹوٹل ٹاکسک میٹلز ہے. یہ اس کی ہر ایک چیز کی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے یا گیون ہے. ہر ایک چیز کی وہ لمٹ جو ہے وہ گیون ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز. تو یہ ہر ایک کنٹری کا جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. اس طرح اسموک کے لیے جو ہمارے پاس یہ ایک پیریمیٹر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسموک. اس کی ایمیشن کہاں سے ہے؟ اسموک آپٹیکلی ناٹ ٹو بی ایکسیڈڈ. اور اسٹینڈرڈ اس کی ہے 40% آر 2 آن رنگ بلنگ اسکیل اور ایکویولنٹ اسموک نمبر. اس کا جو اسموک کا جو ڈیوائس ہے جس سے ہم اسموک جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں، تو اس پہ 40% یا 2 آن یہ اس کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے وہ بوائلر اینڈ فرنس، اس میں آئل فائرڈ ہے، کول فائرڈ ہے، سیمنٹ کیلنز ہے. تو ہر ایک چیز کی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ گیون ہے. اس طرح گرینڈنگ ہے، کرشنگ، کلنکر وغیرہ، یا ہائیڈروجن کلورائڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں HCl، وہ 400 اس کی لمٹ ہے. کلورین ہے. پھر اس طرح ہر ایک چیز کی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ گیون ہے.
اس طرح سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے SO2 جس کو ہم کہتے ہیں، تو بیک گراؤنڈ ایئر کوالٹی جو ہے وہ ان پولوٹیڈ ہوتا ہے جب اینول ایوریج ویلیو ہمارے پاس لیس دین 50 ہوتا ہے، اور میکسیمم 24 آور انٹرول کے لیے جب وہ لیس دین 200 ہو تو یہ ہمارے پاس اس کی یہ لمٹ ہوتی ہے، وہ ایئر جو ہے وہ ان پولوٹیڈ ہوگا۔ ماڈریٹلی پولوٹیڈ جو ہے وہ اپ ٹو 50% یا 50 یا 200 جو ہوتا ہے، تو اس کو ہم ماڈریٹلی پولوٹیڈ ایریا جو ہے وہ ایئر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس طرح ہائی، پھر اس طرح ویری پولوٹیڈ جو ہے، یہ مختلف چیزیں اس میں ڈیفائن ہے۔ اس طرح نائٹروجن آکسائڈ ہے، اس طرح یہ بہت سارا چیزیں جو ہے اس میں گیون ہے، ہر ایک چیز کا الگ الگ سٹینڈرڈ ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد جو ہے یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے تھرمل پاور پلانٹ کے لیے کون سی گائیڈ لائنز ہوتی ہے اور اس کے لیے کون کون سے سٹینڈرڈز گیون ہے، تو یہ سارا کچھ آتا ہے نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز میں۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کون کون سے سٹینڈرڈز کس چیز کے لیے وہ لینے ہیں، کہ اس چیز کے لیے کون کون سے سٹینڈرڈ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس NEQS۔ اس کے بعد آتا ہے EPA۔ تو بیسیکلی یہ EPA جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، بیسیکلی یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور KP میں اس کا ایک وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، اور اس کا کام یہ ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ نے انوائرمنٹ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، کون کون سے رولز یا ریگولیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی ڈیولپمنٹل کام ہو رہا ہے یا انڈسٹری ہو رہی ہے، جو انڈسٹری بن رہی ہے، یا کہیں پہ کالونیز وغیرہ یا کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز، یا اس طرح جو بھی ڈیولپمنٹل کام ہو رہا ہو اور اس سے انوائرمنٹ کو خطرہ ہو، اور یہ آبویس ہے کہ جتنی بھی کنسٹرکشن زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے انوائرمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے، جتنی بھی اربنائزیشن سٹارٹ ہو رہی ہے اور جو ہو رہی ہے تو اس سے انوائرمنٹ کو الٹیمیٹلی خطرہ ہے۔ اور اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ سپوز اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی بلڈنگ جو ہے وہ بن رہی ہے، تو اس بلڈنگ پہ جو سپوز نیچرل سائل ہے، تو نیچرل سائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ درخت بھی ہوتے ہیں، نیچرل ویجیٹیشن بھی ہوتی ہے، اور دوسرا اہم پوائنٹ جو ہے، جو ہمارے پاس ایکویفرز ہے، ایکویفرز مطلب جو گراؤنڈ واٹر ہے، تو وہ ریچارج ہوتی ہے نیچرل سائل سے، کہ بارش ہوتی ہے اور اس بارش کا پانی جو ہے وہ انفلٹریٹ ہوتا ہے، الٹیمیٹلی گراؤنڈ واٹر میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ سرفیس جو ہے وہ پیوڈ ہو جاتا ہے، اس پہ کنکریٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس کنکریٹنگ کی وجہ سے وہ جو گراؤنڈ ایکویفر کا جو آؤٹ لیٹ تھا وہ بند ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر انفلٹریشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس الٹیمیٹلی اس اربنائزیشن کا یا اس کا اثر جو ہے وہ ڈائریکٹلی گراؤنڈ واٹر پہ بھی پڑتا ہے، اور اس طرح جو ڈیفورسٹریشن ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور جو ویسٹ جو ہے پھر وہ جب جنریٹ ہوتا ہے تو اس ویسٹ سے الٹیمیٹلی جو پاپولیشن ہے اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ سپوز ایک انڈسٹری ہے تو اس سے جو سپوز ارسینک یا لیڈ یا مرکری جو ہے وہ چیزیں آتی ہے ایفلوئنٹ میں، اور وہ جو ہے وہ ایفلوئنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کسی ریور میں وہ تھرو ہو رہی ہے، تو اس سے ایکویٹک لائف جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پانی جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ جو سبزیاں وغیرہ یا پھل وغیرہ جو ہے وہ پاپولیشن یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اگر وہ پانی جو ہے وہ انفلٹریٹ ہو جائے یا ڈائریکٹلی یوز ہو جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ انشور کرنی ہے ای پی اے نے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی والوں نے۔ تو اس انشور کرنے کے لیے انہوں نے ایک پروسیس بنایا ہے، اس پروسیس کا نام ہے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ، اور یہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ جو ہے، اور یہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ جو ہے یہ ایک پورا پروسیس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دی کرنٹ ای اے پروسیس ان پاکستان، جو ای اے پروسیس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دی کرنٹ ای اے پروسیس ان پاکستان، ایک سپوز ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے،
تو اس پروجیکٹ کو اس کا ہم ایک پروپوزل جو ہے وہ بناتے ہیں. سپوز ایک پروجیکٹ کا پروپوزل جو ہے وہ بن گیا تو کہ ہم نے یہ انڈسٹری لگانی ہے یہاں پہ، تو یہ ایک پروجیکٹ ہے. تو یہ والا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں انہوں نے اس جگہ کا وزٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے پہلے اس پروجیکٹ کو اسکریننگ پروسیس سے پاس کرنا ہوگا کہ آیا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس کی ای آئی اے کی ضرورت ہے کہ نہیں. جو یہ پورا پروسیس ہے ای آئی اے کا، تو اس پروجیکٹ کے لیے ای آئی اے کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو اس اسکریننگ میں ہم یہ کرتے ہیں بیسیکلی. تو پہلے یہ ہم اسکرین کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس سے یہ خطرہ جو ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر ای آئی اے کی ضرورت ہو تو شیڈیول 2 پہ ہم یہ جاتے ہیں. اگر ای آئی اے ریکوائرڈ تو پھر جو ہے وہ ہم شیڈیول 1 پہ جاتے ہیں. اگر ای آئی اے ریکوائرڈ نہیں ہے تو ہم پھر شیڈیول 3 پہ جاتے ہیں. اس طرح یہ شیڈیول 1 یہ 2 یا یہ 3 جو ہے اس کو ابھی مطلب وہ بھول جائے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن آپ نے پہلے اسکریننگ کرنا ہوگا. اسکریننگ میں یہ چیزیں آتی ہے کہ ای آئی کی ضرورت ہے کہ نہیں. اس کے بعد اسکوپنگ ہے، پھر بیس لائن اسٹڈی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 1 بائی 1 یہ چیزیں ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ پھر اس میں جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو. جو ای آئی اے پیکیج کا کیا مطلب ہے؟ تو ای آئی اے پیکیج کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، ای پی اے ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور ایک پورا ایک ڈاکومنٹ فارم بناتے ہیں کہ سپوز یہ ہمارے پاس ایک نیو پروجیکٹ ہے، یہ نیو انڈسٹری ہے، اس نے بننا ہے. تو اس کے بننے سے یہ چیزیں ہم نے چیک کرنے ہوں گے. تو اس میں 2 چیزیں ہوتے ہیں، ایک جنرل گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، ایک سیکٹرل گائیڈ لائنز ہوتے ہیں. تو جنرل گائیڈ لائنز میں پالیسی اینڈ پروسیجر فار میکنگ ای آئی اے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ای آئی اے جو ای آئی اے پروسیس ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا. مطلب ایک پروجیکٹ ہے، ایک انڈسٹری ہے، اس نے بننا ہے، تو اس کو ہم کس طرح ایسیس کریں گے، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، پالیسی اس کی کیا ہوگی. ریویو اینڈ اپروول آف انوائرمنٹل اسسمنٹ. اچھا، اس کے بعد ہے گائیڈ لائنز فار پریپریشن اینڈ ریویو آف انوائرمنٹل رپورٹس. تو اس جو ہم رپورٹ بنائیں گے اس کو ہم مطلب کون سی چیزیں اس میں ہونی چاہیے، کون سی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے، مطلب کیا گائیڈ لائنز ہوگی کہ ہم انوائرمنٹل جو اس کا ایک رپورٹ ہے وہ بنائیں، تو اس میں ہم کیا کیا چیزیں جو ہے وہ شامل کریں گے. اس طرح جو پبلک ہے، مطلب انڈسٹری سے سپوز الٹیمیٹلی پبلک جو ہے وہ اس کو خطرہ ہوتا ہے، وہ افیکٹ ہوتا ہے، تو اس کو لازمی آپ نے ایک پیج پہ لانا ہوگا کہ یہ انڈسٹری ہے تو اس سے آپ کو یہ خطرہ تو نہیں ہے. سپوز ایک پولٹری فارم ہے، پولٹری فارم سے اس کا اسمیل جو ہے، اسمیل کی وجہ سے سپوز نزدیک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا سپوز ایک گھر ہے، تو اس تو ای اے والے جو ہے وہ ای پی اے والی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی والے وہاں پہ جا کے اس کمیونٹی سے کویسچنس کریں گے کہ اس پروجیکٹ سے آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے یا اس سے کوئی مطلب آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ پبلک کنسلٹیشن اس میں زیادہ ہوگی. گائیڈ لائنز فار سینسٹیو کریٹیکل ایریا. پھر کون سی ایریا کو ہم کریٹیکل کہیں گے، کون سی ایریا کو ہم سینسٹیو کہیں گے. تو یہ سارا پہلے سے یہ مطلب ایک کویسچنیر فارم جو ہے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے. سمپل آپ نے اس میں فلنگ کرنا ہوتا ہے کہ یہ سپوز یہ ایریا جو ہے سینسٹیو ہے یا نہیں ہے. تو اگر سینسٹیو ہے تو کون سے پیرامیٹرز آپ نے چیک کرنے ہوں گے کہ یہ ایریا جو ہے وہ سینسٹیو ہے. اس طرح پھر ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز جو ہے اس کو آپ نے دیکھنے ہوں گے. جو پاکستان انوائرمنٹل لیجسلیشنز ہے یا جو NEQS ہے، جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے کمپیئر کرنے ہوں گے. سپوز کوئی بھی پیرامیٹرز آپ نے واٹر میں چیک کرنے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ پیرامیٹرز جو ہے یا فزیکل ہے یا کیمیکل ہے یا بایولوجیکل پیرامیٹرز ہے، یہ ہم نے چیک کی ہے، اور یہ یا اس سے جو ایفلوئنٹ آئے گا تو اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گے، اور اس سے
انوائرمنٹ پہ یا سرفیس واٹر پہ یہ جو ہے پرابلم آئے گا. اور اگر وہ ایلیمنٹ جو ہے اگر اس واٹر میں موجود ہوگا تو اس سے ایکویٹک لائف پہ یہ اثر پڑے گا, کمیونٹی پہ یہ اثر پڑے گا, اور اس میں جو چلڈرنز ہے اس پہ یہ اثر پڑے گا, جو اولڈ مینز ہے تو اس پہ یہ اثر پڑے گا. تو یہ سارا کچھ پہلے سے طے ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ہم ای اے میں جو ہے یہ چیزیں پڑھتے ہیں. تو جیسے کہ یہ پہلے جو جنرل گائیڈ لائنز ہے تو اس میں یہ جو بھی گائیڈ لائنز ہے تو یہ جنرل ہوتا ہے, کوئی بھی ای اے پروسیس جو ہے اس سے پاس ہوتا ہے. اور لیکن یہ جو سیکٹرل گائیڈ لائنز ہے تو اس میں پھر ہم نے سب ڈویژن کی ہوتی ہے کہ سپوز آپ نے کوئی تھرمل پاور اسٹیشن جو ہے وہ بنانا ہے تو اس کے لیے یہ پروسیس کیا ہوگا, اس میں آبویسلی تھوڑے سے چینجز ہوں گے. اس طرح میجر کیمیکل مینوفیکچر پلانٹس جو ہے وہ ہوں گے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چینجز کہاں پہ ہوں گے. سپوز کوئی انڈسٹری ہے تو اس کو ڈائریکٹلی اس سے جو ہے وہ واٹر پولوٹ ہوتا ہے, یا کمیونٹی افیکٹ ہوتی ہے, یا ایئر جو ہے وہ پولوٹ ہوتا ہے, یا اس سے نائز پولوشن آتی ہے. تو مطلب ایک انڈسٹری کا, ایک پروجیکٹ کا جو ہیزرڈ ہے, جو خطرہ ہے اس سے, تو وہ مطلب نائز پولوشن ہے یا ایئر پولوشن ہے کہ واٹر پولوشن ہے کہ کون سا ہے. تو اس کی حساب سے ہم نے جو ہے یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی ہے. تو میونسپل ویسٹ ڈسپوزل ہے, اس طرح نیو ٹاؤن شپ ڈیولپمنٹ ہے, اس طرح آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے, میجر روڈز ہے, واٹر سپلائی پروجیکٹس ہے, اور اس طرح مینی مور جو ہے وہ ہم نے ہر ایک چیز کو پھر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہے پریزنٹیشن آف رپورٹ. تو پریزنٹیشن آف رپورٹ کا مطلب جو رپورٹ ہوتا ہے, ای اے ای کا پروسیس ہوتا ہے, تو وہ اس کا فارمیٹ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. تو اس میں پہلے جو ہے وہ ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے, اور بیسیکلی اس کا ایگزامپل آپ لے لیں, کوئی بھی ریسرچ پیپر ہے تو اس میں پہلے ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, پھر انٹروڈکشن ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ اس طرح میتھڈالوجی ہوتی ہے یا پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی ریزلٹس یا کنکلوژن ہوتی ہے. تو جس طرح یہ ایگزیکٹو سمری ہے تو اس میں پرووائڈ این ایگزیکٹو سمری ویئر دی آئی ای ایز مور دین 30 پیجز لانگ. یہ ایک ایگزیکٹو سمری ہے جو اس میں پورا جو پروجیکٹ ہے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انٹروڈکشن پارٹ ہوتا ہے. دس سیکشن شوڈ انکلوڈ دی فالوئنگ پرپز آف دی رپورٹ انکلوڈنگ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی پروجیکٹ اینڈ دی ایکسپلینٹ. کہ جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا یا اس کوئی بھی جو ڈیولپمنٹل کام ہو رہا ہوتا ہے, تو اس پروجیکٹ کا یا اس کا جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہے اس کا پرپز جو ہے وہ کیا ہے, وہ بیسیکلی ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے. تو اس انٹروڈکشن میں ہم یہ کرتے ہیں. پھر اس کا جو نیچر ہے یا سائز ہے, کتنا مطلب جو پروجیکٹ ہے وہ کتنا بڑا ہے, اس کی کاسٹ جو ہے وہ کتنی ہے, یا جو لوکیشن آف دی پروجیکٹ ہے وہ کہاں پہ ہے. تو یہ انٹروڈکشن میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس میں. دین ڈسکرپشن آف دی پروجیکٹ ہے, جو پروجیکٹ ہے اس کی ڈسکرپشن میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ پروویژن آف دی سفیشینٹ ڈیٹیل ٹو گیو اے بریف بٹ کلیئر پکچر آف دی فالوئنگ. کہ ہم ایک شارٹ نوٹ یا کلیئر پکچر جو ہے وہ دیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی ٹائپ کیا ہے, کیٹیگری آف دی پروجیکٹ جو ہے وہ کون سی ہے, یا اس پروجیکٹ کی آبجیکٹیوز کیا ہے. ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں, تو اس پروجیکٹ میں یا اس انڈسٹری میں کون سی چیزیں جو ہے وہ بن رہی ہوں گی, اور اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ یہ ہے. دین الٹرنیٹیو کنسیڈرڈ اینڈ ریزنز فار دیئر ریجیکشنز. تو یہ ڈسکرپشن میں یہ سارا چیز جو ڈسکرپشن ہے اس میں دی فرسٹ ون از دی لوکیشن. تو لوکیشن جو ہے وہ سمپل ہم گوگل میپ سے یا تھرو فوٹوگرافی جو ہے وہ ہم لوکیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس رپورٹ میں. اسپیسیفک لوکیشن بھی دے سکتے ہیں, جو پروجیکٹ سائٹ لے آؤٹ ہے
جو 2D میں ہم اگر اس کی ہمارے پاس کوئی میپ ہے تو وہ بھی ہم اس میں شو کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے. انکلوڈ لینڈ یوز آن دا سائٹ اینڈ سراؤنڈنگ. جو سراؤنڈنگ سپوز ایک پروجیکٹ ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں جو لینڈ ہے اس کی یوز بھی آپ نے بتانی ہوگی. اس میں ڈیٹیل آف پاپولیشن سینٹر اینڈ نیئر بائی ڈویلنگز جو ہے یا روڈ ایکسس اس کو ہے کہ نہیں, ٹوپوگرافک لوکیشن جو ہے وہ آپ نے بتانا ہوگا. ویجیٹیشن فیچرز جو ہے وہ بھی آپ نے بتانی ہوگی. اس میں اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ والے جو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو پروجیکٹ بن رہی یا یہ تو گورنمنٹ کی کسی گورنمنٹ پراپرٹی پہ تو نہیں بن رہا, یا کوئی نیشنل پارک ہے یا وائلڈ لائف ریزرو جو ایریا ہے یا آرکیولوجیکل سائٹ ہے, تو اس پہ کوئی مطلب کوئی جگہ جو ہے وہ یا پروجیکٹ جو ہے اس پہ تو نہیں بن رہی. تو پہلے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں. سائز اور میگنیچیوڈ جو ہے پروجیکٹ کا وہ بھی دیکھتے ہیں. تو وہ کیپٹل کاسٹ سے بھی اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ اتنا ہے, تو یہ اتنا مطلب اس کی ایفلوئنٹ جو ہے وہ بھی اتنی آ سکتی ہے. اس کی کاسٹ سے بھی وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. اینڈ ایسوسیٹیو ایکٹیویٹیز پروپوزڈ شیڈیول فار امپلیمنٹیشن, کہ یہ وہ بھی آپ مطلب وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو فیکٹری ہے یا انڈسٹری ہے وہ کب جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. دین ڈسکرپشن آف دی پروجیکٹ میں لے آؤٹ ہوگا. کمپوننٹ آف دی پروجیکٹ ہوں گے کہ اس پروجیکٹ میں کون کون سے کمپوننٹ ہوں گی. دس انفارمیشن شوڈ بی آف دی سیم ایکسٹینٹ ایز انکلوڈیڈ ان فیزیبلٹی رپورٹ اینڈ گیو اے کلیئر پکچر آف دی پروجیکٹ. اس طرح یہ گورنمنٹ جو اپروول دے گی وہ بھی اس میں لازمی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ اس کی اپروول جو ہے وہ گورنمنٹ نے آلریڈی دی ہے. دین ڈسکرپشن میں فزیکل ریسورسز بھی ہوگی, ٹوپوگرافی ہوگا, سائل, کلائمیٹ, سرفیس واٹر, گراؤنڈ واٹر اسٹڈی, اس طرح جیولوجی, سیسمالوجی, وہ بھی اس کی ڈیٹیل بھی آپ نے دینی ہوگی. تو اس طرح جو ایکولوجیکل ریسورسز ہے وہ اس کی ڈسکرپشن بھی ہم نے دینی ہوگی. فشریز یا ایکویٹک لائف جو ہے یا فارسٹ جو ہے وہ بھی دینی ہوگی, تاکہ جو پروجیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے تو ان چیزوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا. اس طرح ہیومن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, پاپولیشن ہے, اس کی نمبر آف پاپولیشن وہ بھی آپ نے بتانی ہوگی. نمبر آف پیپلز جو ہے اس لوکیشن میں میپ سے یا ہر ایک مطلب جو جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کی امپلائمنٹ ہسٹری بھی آپ نے دینی ہوگی. اس طرح انڈسٹریز, میجر انڈسٹری کا بھی آپ نے بتانا ہوگا پہلے سے اتنی انڈسٹریز ہے کہ نہیں. اس طرح انفراسٹرکچر بھی آپ نے بتانا ہوگا کہ سپوز واٹر سپلائی سسٹم ہے کہ اس کمیونٹی کو یا اس علاقے کو جو واٹر سپلائی ہے وہ اتنا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ سپوز اگر کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے تو جو واٹر سپلائی ہے سپوز 100 لیٹر پر ڈے جو ہے وہ سپلائی ہو رہا ہے, تو اگر وہ اس کی نزدیک جو ہے ایک الگ پروجیکٹ بن رہا ہے تو یہ پھر جو واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ ڈائیورٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کی کوانٹٹی میں جو ہے وہ ڈکریز بھی آ سکتی ہے. اس طرح سیوریج جو مطلب جو ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے آلریڈی, تو اگر اس کی نزدیک جو ہے ایک الگ پروجیکٹ بن رہا ہے تو اس سے سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. اس طرح فلڈ کنٹرول ہے کہ نہیں, اس طرح ٹرانسپورٹیشن سسٹم اس کو کس طرح ہے, روڈز ہے یا ریل ہے یا ایئرپورٹ ہے یا کوئی مطلب اس پروجیکٹ کا جو ایکسس ہے وہ کس طرح ہے. اس طرح لینڈ یوز پلاننگ ہے کہ نہیں, وہ ہم جو پاس کرتے ہیں پھر اربن انفراسٹرکچر جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے اس سے پاس کرتے ہیں. اس طرح پاور سورس اینڈ ٹرانسمیشن جو ہے یا ایگریکلچر یا منرل ڈیولپمنٹ, سپوز اگر پاور سورسز ہے یا ٹرانسمیشن ہے, جو ٹرانسمیشن لائنز ہوتی ہیں, تو اس مطلب کوئی پروجیکٹ اگر بن رہا ہے تو اس کا بھی ڈیٹیل جو ہے وہ اس کو چاہیے ہوگا. یا جو ایگریکلچر لینڈ ہے یا منرل ڈیولپمنٹ مطلب جہاں پہ منرلز ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹیل آپ نے دینی ہوگی اس انوائرمنٹل ای اے والوں نے اس پروجیکٹ کے لیے.
اس طرح کوالٹی آف لائف ویلیوز جو سوشل اکنامک ویلیوز ہے، کوئی پروجیکٹ اگر بن رہا ہے تو اگر وہ اس کمیونٹی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہے جو سپوز اس علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کی رسم و رواج سے وہ جو وہ مصالحت نہیں رکھ سکتے، تو اس وجہ سے وہ پھر وہ بھی چیزیں ہم نے دیکھنی ہوگی، یا پبلک ہیلتھ کا اگر کوئی ایشو آ رہا ہے، یا ریکریشنل ریسورسز اگر وہ ختم ہو رہی ہے، یا ایستھیٹک ویلیوز، سپوز سمپل آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایستھیٹک لک، یہ لک جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا، یا آرکیولوجیکل یا ہسٹوریکل ٹریجرز جو ہے وہ مطلب جو آرکیولوجیکل ہے ہمارا جو پرانی چیزیں ہیں، اگر اس کو کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اس پروجیکٹ سے، تو وہ بھی ہم نے دیکھنے ہوں گے۔ کلچرل ویلیوز جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھنے ہوں گے کہ اس پروجیکٹ سے کہ یہ مسئلہ تو نہیں آ رہا، تو یہ ہم سارا کچھ EIA میں پڑھتے ہیں اس طرح۔ تو جو ہمارا EIA پروسیس ہے اس میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ اسکریننگ ہے، اور اسکریننگ میں ہم یہ کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم اسکرین کرتے ہیں کہ آیا اس پروجیکٹ سے مطلب انوائرمنٹ پہ جو اثر ہوگا وہ آیا پروجیکٹ کی لوکیشن کی وجہ سے ہے۔ سپوز جو پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں تو اس کا لوکیشن جو ہے وہ ہم چیک کریں گے کہ آیا یہ کمیونٹی کی نزدیک تو نہیں ہے، یا اس طرح یہ جو مطلب پروجیکٹ لوکیشن ہے وہ ایک ایگریکلچر لینڈ ہے اس پہ تو نہیں ہے، مطلب یا اس سے جو ایفلوئنٹ آئے گی تو وہ اس سرفیس واٹر کو تو گندا نہیں کر رہے ہیں، یا ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ خراب نہیں کر رہے، یا اس کو مطلب تو اس طرح کا کوئی پرابلم جو ہے وہ ہم چیک کریں گے، تو یہ اسکریننگ میں ہم دیکھتے ہیں۔ یا اس طرح لوکیشن کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہو، یا ڈیزائن میں کوئی مسئلہ ہو، جو اگر ڈیزائن میں پرابلم ہو تو ڈیزائن کی پرابلم کی وجہ سے انوائرمنٹ پہ کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا، یا اگر کنسٹرکشن سٹیج میں سپوز ایک پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ سپوز وہ انڈر گراؤنڈ ایک پروجیکٹ بن رہا ہے، تو اس انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ کی وجہ سے جو ہمارے پاس ارتھ جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ سپوز وہ نکلتی ہے، تو اس کو پھر پلیس کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر سپوز جگہ نہیں ہے تو پھر ایک انوائرمنٹ کو ایک پرابلم ہوگا، یا وہ جو پاپولیشن ہے اس کو ایک پرابلم ہوگا کہ وہ کہاں پہ یہ جو ہے وہ پلیس کریں گے۔ اس طرح سپوز ایک پروجیکٹ آپریشن جو ہے اس میں مسئلہ آ رہا ہے انوائرمنٹ کو، سپوز ایک انڈسٹری ہے وہ تو اس کے ڈیزائن میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لوکیشن بھی ٹھیک ہے، کنسٹرکشن سٹیج میں بھی انوائرمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو آپریٹ کر لیتے ہیں تو اس آپریشن کے بعد سپوز اس سے ایک اس طرح کا ایفلوئنٹ جو ہے وہ نکلتا ہے، یا ایک عرصے کے بعد اس طرح ایک ایفلوئنٹ جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اس ایفلوئنٹ میں سپوز اس طرح کا ایک ایلیمنٹ ہے جو ایکویٹک لائف پہ الٹیمیٹلی اثر اس کا پڑتا ہے، یا گراؤنڈ واٹر پہ پڑتا ہے، یا پاپولیشن پہ پڑتا ہے، تو وہ ہم چیک کریں گے۔ اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو وہ ہم چیک کرتے ہیں اسکریننگ میں۔ تو اس کے لیے آبویسلی ایک ایکسپرٹ بندہ چاہیے ہوگا، ایک پورا ٹیم جو ہے وہ چاہیے ہوگا، اس میں ایک انجینئر ہوگا، ایک انوائرمنٹلسٹ ہوگا، ایک سوشلسٹ ہوگا، ایک جو ہے وہ گورنمنٹ آفیشل بھی ہوگا جو کوآرڈینیشن کا کام کرے گا، اور مختلف جو ہے وہ ایکسپرٹس ہوں گے اس میں، جو ہر ایک چیز میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عبور ہوگا۔ تو اس طرح یہ ہم اسکریننگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اسکریننگ فرسٹ اسٹیپ آف EIA۔ دی سیکنڈ ون از دی سیکنڈ ون از دی انوائرمنٹل مانیٹرنگ پروگرام یا انسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ۔ جو سپوز آپ نے ایک پروجیکٹ کا جو اسکریننگ پروسیس ہے وہ اسے پاس کر دیا، تو دی سیکنڈ ون از دی انوائرمنٹل مانیٹرنگ پروگرام۔ سپوز ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے وہ بن رہا ہے، تو اس کی فیوچر پلاننگ کیا ہوگی، اس پہ کس طرح جو ہے وہ ہم کون سی چیزیں جو ہے وہ اس میں چیک کریں گے، اس پہ مطلب وہ مانیٹرنگ ہم کس طرح اس کے کریں گے۔ دی پروگرام مسٹ بی accompanied by the detail of the institution capacity of the prominent including staff training and equipments۔ تو اس میں یہ ہے کہ مانیٹرنگ جو ہے وہ ہم
اس کو کرنے کے لیے سپوز پہلے ہم نے اس انڈسٹری کا جو بھی سٹاف ہوگا یا ایکوپمنٹس ہوں گے اس کو پہلے اس کی ٹریننگ ہم نے کرنی ہوگی. دین یہ ایک جو ٹیم ہے جو یہ پروسیس سے گزرنا ہوگا اس نے، تو اس کو بھی ہم ٹریننگ دیں گے، اور اس کو جو ایکوپمنٹ جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز جو چیک کریں گے، تو اس کے لیے جو ایکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ اس کی ٹریننگ بھی ہم دیں گے، تاکہ یہ مانیٹرنگ پروسیس جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے. دی تھرڈ اسٹیپ از اسکوپنگ، جس کو ہم کہتے ہیں اسکوپنگ. اسکوپنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو دی تھرڈ اسٹیپ از دی اسکوپنگ. Scoping is to identify the issues that are likely to be important during the environmental assessment. تو اسکوپنگ میں ہم جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کسی بھی انوائرمنٹل اسسمنٹ کے لیے لازمی ہونی چاہیے. اس میں یہ ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی سپوز ہم انفارم کرتے ہیں کسی بھی افیکٹڈ پیپل کو کہ آپ نے اگر یہ پروجیکٹ یہاں پہ بن گیا تو اس سے آپ کو یہ اس جگہ پہ خطرہ ہوگا. اس میں مختلف define the boundaries of any required further assessment and time, determine the analytical method and consultation procedure, یا organize, focus and communicate the potential effect and concerns. یہ آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں، اس میں میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسکوپنگ میں ہم وہ ایشوز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو لازمی ہو کسی بھی انوائرمنٹل اسسمنٹ کے لیے. اچھا، جو اسکوپنگ میں کون کون سی چیزیں ہوں گی، وہ یہ پورا ایک لسٹ ہے جو اسکوپنگ میں ہونے چاہیے. آبجیکٹیو ہوتے ہیں، دی کنٹیکسٹ اینڈ سیٹنگ آف دی پروپوزل، کنسٹرینٹس یا پبلک انوالومنٹ یا ٹائم ٹیبل. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسکوپنگ میں اویلیبل ہوتا ہے. میجر اسٹیپس انوالوڈ ان اے پروسیس، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے پریلیمنری ایکٹیویٹیز اینڈ ڈیسیجن آف دی ٹرم آف ریفرنس. اچھا، یہ ہے کہ یہ پروسیس مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. مختلف اسٹیپس اس میں ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہر ایک کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے. دی فرسٹ ون از اے پریلیمنری ایکٹیویٹیز اینڈ ڈیسیجن آف ٹرمز آف ریفرنس TORs. The second one is scoping, baseline study, environmental impact evaluation, mitigation measures, assessment of alternatives, preparation of final document, decision making, and the monitoring and of project implementation and its environmental impact. تو preliminary activities and TOR میں define the TOR of the project کہ اس term of references مطلب اس پروجیکٹ کا مطلب کیا ہوگا. بریف سمری آف دی پروجیکٹ، اس میں آپ نے ایک پورے پروجیکٹ کا ایک بریف سمری دینا ہوگا. اور دی ایگزسٹنگ لاز اینڈ ریگولیشن دیٹ آر اپلیکیبل ٹو دی پروجیکٹ شوڈ بی آلسو بی ریویوڈ along with the regulating authorities. Identify the team کہ آپ نے EI کے لیے کون سی ٹیم جو ہے وہ آپ نے بنانا ہوگا. EI ٹیم میں انکلوڈنگ انجینئر ہوگا، اکانومسٹ ہوگا، فزیکل جیوگرافر ہوگا اینڈ سوشلسٹ ہوگا، اور ایک سینئر جو گورنمنٹ آفیشل ہے، تاکہ وہ کوآرڈینیٹ کرے بٹوین دی EI ٹیم اینڈ دی کمیونٹی. تو یہ پریلیمنری ایکٹیویٹی ہے. دی سیکنڈ ون از دی اس طرح اسکوپنگ اس میں آتا ہے. دی اسکوپنگ از اے پروسیس فار آئیڈینٹیفائی دی انوائرمنٹل امپیکٹ آف دی پروجیکٹس، کہ اس پروجیکٹ کی کون کون سی جو ہے وہ انوائرمنٹل امپیکٹس ہے، مطلب کون کون سی اس پروجیکٹ سے انوائرمنٹ پہ کس طرح کا اثر جو ہے وہ پڑے گا. تو یہ ایک ارلی سٹیج ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ اس پروجیکٹ کے لیے EIA کی ضرورت ہے، اس پروسیس کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو اگر امپیکٹس اس کی زیادہ ہے انوائرمنٹ پہ، تو ہم پھر وہ اس کے مطابق جو ہے وہ EIA جو ہے وہ اپلائی کریں گے. اگر نہیں ہے تو وہ بھی ہم EIA مطلب اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، تو یہ ہم اسکوپنگ میں ہم معلوم کرتے ہیں. when the list of the impact is very large, only the most significant effects are selected. This process therefore determines the limits and the scope of the environmental degradation involved in the project. Scoping actually controls the cost and time of the assessment and deciding the scope of the EIA.
and therefore it is very important step both in identifying the impact and controlling the size of the EIA. تو اسکوپنگ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے EIA کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو سمپل یہ ہے, اس میں اور کچھ نہیں ہے. دی تھرڈ ون از دی بیس لائن اسٹڈی. تو ایکچولی بیس لائن اسٹڈی آف دی اوریجنل اسٹیٹس آف دی انوائرمنٹ, اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی بنا نہیں ہے, اور ہم نے جو اوریجنل اسٹیٹس آف دی انوائرمنٹ ہے وہ بتانا ہوگا, وہ ہم نے معلوم کرنا ہوگا کہ سپوز یہاں پہ اتنی درخت ہے, اس کی مطلب اس پروجیکٹ کی جو ارد گرد جو مطلب سرفیس واٹر ہے وہ اس طرح کا سرفیس واٹر ہے, یا نیچرل جو انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح ہے, یا اتنی پاپولیشن ہے, یا مطلب جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ہم نے بتانا ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں بیس لائن اسٹڈی. اور پھر ہم نے یہ کمپیئر کرنا ہوگا کہ اگر سپوز کرنٹ انوائرمنٹ ہمارے پاس یہ ہے, اور اگر سپوز یہ پروجیکٹ بن گیا تو اس سے اس پورا جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس پہ یہ اثر جو ہے وہ پڑے گا. تو اس کو ہم پھر کمپیئر کرتے ہیں. بیس لائن اسٹڈی میں ہم ایکچولی دی کرنٹ اسٹیٹس آف دی انوائرمنٹ, اور آفٹر دی preparation of after the design of that project, after the implementation of that project, پھر ہم اس کو compare کرتے ہیں. The third one is the environmental impact evaluation. تو اس میں ہم environmental impact actually grows out of scoping and baseline study. تو the third one is the environmental impact evaluation. اس کی ہم evaluation کرتے ہیں, EIA assign various quantified values to different level of all the impact affecting the project. This step is generally considered as the most technical in nature, and therefore it is the most difficult and controversial part of the EIA. اس میں مسئلہ یہ ہے, it is difficult because not every impact, especially natural and social impact, can be quantified, because it is very difficult to agree on the number that can sum of all the negative impacts of deforestation. Suppose ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ ڈیفورسٹیشن سے نیگیٹو امپیکٹس اور انوائرمنٹ یہ آ رہی ہے, تو ہمیں یہ مطلب ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے. یہ اصل میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس EIA کے ایکسپرٹ پہ کہ وہ کون سے نگیٹو امپیکٹس جو ہے وہ لکھتے ہیں. سپوز کہ ڈیفورسٹیشن اگر ہو جائے تو اس ڈیفورسٹیشن سے اتنی نگیٹو امپیکٹس آن انوائرمنٹ جو ہے وہ آتی ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ٹیم آف EIA پہ, تو اس سے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو انوائرمنٹل امپیکٹ ایوالویشن جو ہے یہ پورا مطلب یہ کمپلیکیٹڈ پارٹ ہے, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے دی experience of that EIA team. So the impact evaluation actually calls for very careful consideration of the most important impacts and their accurate numerical representation. اس کے لیے ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے. The mitigation measure کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر سپوز ایک انوائرمنٹ میں ہم نے نگیٹو امپیکٹس جو ہے وہ ہم نے کسی بھی پروجیکٹ کا وہ ہم نے بتا دیے, تو اس کے لیے میٹیگیشن میئرز کیا ہوں گے, اس کی روکنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے کون سے میئرز ہم نے لینے ہوں گے. تو میٹیگیشن میئرز آر ٹیکن after the impact evaluation. These measures are taken to reduce the magnitude or intensity of the impact affecting the environment. Suppose ایک environment ہمارے پاس افیکٹ ہو رہا ہے, تو اس کی جس وجہ سے یہ افیکٹ ہو رہا ہے, تو اس کی میگنیچیوڈ اور انٹینسٹی کو ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے. This of course will incur some cost, but اس سے کاسٹ جو ہے وہ ہمارا لازمی ہے کہ میٹیگیشن پروسیس سے ہمارا جو کاسٹ ہے وہ پروجیکٹ کا وہ بڑھے گا, لیکن الٹیمیٹلی جو لانگ ٹرم پروسیس ہے پروجیکٹ کا, اس سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا. انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارا اس سے زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا. تو دی EIA team has to decide between two alternatives, either having a high cost and low pollution program or having a low cost but a high pollution situation. تو EIA ٹیم نے کاسٹ, اگر وہ کاسٹ کو دیکھیں گے تو پھر لانگ ٹرم پولوشن جو ہے وہ زیادہ ہوگا ہمارا, اور اگر وہ لو کاسٹ پہ جائیں گے تو ہائی پولوشن سچویشن ہمارا ہوگا. The next step is assessment of alternative measures.
پھر اس کے لیے ہم نے الٹرنیٹیو دینے ہوں گے. اسسمنٹ آف الٹرنیٹیو میئرز بیکم possible at this stage. The proposed project and all other relevant versions have been examined for environmental impact by now. They have also been corrected by applying the mitigation measures to minimize the adverse effect on the environment. اس میں ہم نے اسسمنٹ کرنا ہوگا الٹرنیٹیو میئرس کے لیے. سپوز ہمارے پاس یہاں تک کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے اسکوپنگ سے گزر گیا, پھر انوائرمنٹل امپیکٹ ایوالویشن سے گزر گیا, پھر میٹیگیشن میئرز اس میں ہم نے بنا دی. تو اگر میٹیگیشن میئرز کہ ہم اسسمنٹ کریں گے, اگر وہ میٹیگیشن میئرز ہم اپلائی کریں لیکن پھر بھی وہ انوائرمنٹ پہ نگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, تو اس کے لیے ہم نے کوئی الٹرنیٹ راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. اس چیز کے لیے ہم نے ایک الٹرنیٹیو ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس میں ہم یہ الٹرنیٹیو میئرز ہم لیں گے. دین دی پریپریشن آف دی فائنل ڈاکومنٹ. تو جب یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے ایک فائنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ شو کرنا ہوگا, اور اس کو ہم نے بھیجنا ہوگا ٹو دی EIA آفیشیل ٹیم, نو دی ہیڈ آف دی EIA. اور وہاں پہ جو انہوں نے اس چیز کو یا ایکسیپٹ کرنا ہوگا یا ریجیکٹ کرنا ہوگا, اور اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ کے لیے بھی after 3 to 4 year جو ہے اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی لازمی کرنا ہوگا. So the preparation of the final document should meet the following 2 objectives. First is to prepare a complete and detailed account of the EIA. ایک پورا ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوگا EIA کے لیے. EIA کا سپوز ایک پروجیکٹ ہے وہ بن رہا ہے تو اس کا پورا ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوگا. The second is to prepare a brief summarized account for the decision maker who may not be a technical person. سپوز ایک ڈیسیجن میکر ہے, انہوں نے ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو الاؤ کرنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے یہاں پہ بنایا, تو اس کے لیے آپ نے ایک الگ سمری جو ہے وہ بنانا ہوگی. سپوز ایک تو ٹیکنیکل بندہ ہے کہ انجینئر ہے, تو انجینئر کے لیے جو سمری ہوگی وہ ڈیٹیل سمری ہوگی. اس میں کون کون سے ٹیکنیکل پارٹس ہوں گے تاکہ اس کو اس کی سمجھ آ جائے, اور ایک بریف سمری ہوگی تاکہ ایک نان ٹیکنیکل پرسن جو ہے جس نے یہ اس کی اپروول دینی ہے, تو اس کے لیے آپ نے ایک بریف سمری دینی ہوگی تاکہ وہ نان ٹیکنیکل بندہ جو ہے وہ اس کو بھی اس کی سمجھ آ جائے. تو بیسیکلی اس میں 2 چیزیں ہیں. تو ڈیٹیل ڈاکومنٹس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس ڈاکومنٹ, اور جو سمرائزڈ یا نان ٹیکنیکل بندے کے لیے جو ڈاکومنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ ڈاکومنٹ. سو ڈیٹیل ڈاکومنٹ میں ساری چیزیں ہونی چاہیے. اٹ از آلسو ریفرڈ فار پریپیرنگ دی فیوچر EIAs ان دی سیم جیوگرافیکل ایریا فار دی سیم ٹائپ آف دی پروجیکٹ اینڈ ڈفرینٹ ایریا. ہم سپوز جو کوئی بھی چیز آپ نے EIA پروسیس میں بنائی ہے, تو وہ اگر سیم پروجیکٹ ہے لیکن ایریا مختلف ہے, تو اس کے لیے بھی آپ نے وہی چیز جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے. دی رپورٹ پارٹ یوزلی کنٹین دی ٹیکنیکل کیلکولیشن گرافس اینڈ ریزلٹس آف دی فیلڈ اینڈ لیبارٹری میئرمنٹس. یہ جو ہمارے پاس جو ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے اس میں آپ نے ٹیکنیکل کیلکولیشن جو ہے وہ ڈالنی ہے, جو گرافس ہے یا ریزلٹس ہے یا لیبارٹری ٹیسٹس ہے, وہ سارا کچھ اس میں آپ نے ڈالنا ہے. سپوز ہمارے پاس واٹر کوالٹی کی جتنی بھی ٹیسٹ ہے وہ آپ نے ڈالنے ہوں گے کہ سپوز جو ہمارے پاس واٹر کوالٹی ہے تو اس سے یہ مسئلہ آ سکتا ہے. The next one is the decision making. Decision making is a process which start after the above mentioned steps of EIA are completed. جب ہمارے پاس یہ EIA کا جو پورا سٹیپس ہے, یہ پورے جو سٹیپس ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے, تو اس کے بعد ڈیسیجن جو ہے وہ لینا ہے, یا اس پروجیکٹ کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اگر کرنا ہے تو اس کی ریزن کیا ہوں گی, وہ EIA پروسیس پہ ہم نے یہ بتانا ہوگا. اور اگر نہیں کرنی تو اس کی ریزن کیا ہوگی. سپوز نگیٹو امپیکٹس ہے تو کون کون سے نگیٹو امپیکٹس ہے اس کی بھی وہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس نگیٹو امپیکٹ کی وجہ سے ہم اس میں کوئی الٹرنیٹیو ڈالیں گے. اگر اس الٹرنیٹیو سے بھی یہ نہیں ہوتا تو پھر ڈیسیجن جو میکنگ آفیشلز ہے انہوں نے یہ ڈیسیجن لینا ہوگا کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے الاؤ کرنا ہے کہ نہیں. تو یوزلی the decision is taken by the manager or committee or a personnel from the concerned ministry who had not been associated with the EIA during its preparation. In general, a decision maker has 3 choices: accept one of the project alternatives,
returning the EIA with request for further study in certain specific area, یا ٹوٹلی ریجیکٹ the proposed project along with alternative versions. یا اس نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا یا اس نے یہ لکھنا ہوگا کہ اس میں فردر اسٹڈی کی ضرورت ہے یا ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر لے. تو یہ تین آپشنز اس کے پاس ہوں گی. تو اس وجہ سے ہے یہ ہم پورا یہ جو پروسیس ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہے monitoring of the project implementation and its environmental impact. یہ monitoring of the project implementation and its environmental impact is usually carried out while the selected project is under actual implementation. جب یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد اسی دوران ہم نے جو مانیٹرنگ کرنی ہے. سپوز ہمارے پاس ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو بھی ایک ڈپارٹمنٹ جو بھی ایک بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ ایک سائٹ انسپیکٹر ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوالٹی انشورنس کرتا ہے کہ مطلب سپوز جو بھی مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس طرح ای آئی کا ایک بندہ بھی وہاں پہ موجود ہونا چاہیے کہ انوائرمنٹ کو اس پروجیکٹ سے کوئی خطرہ تو ابھی نہیں ہو رہا. ہم نے تو پہلے ای آئی کیا ہے, سپوز ہم نے ڈیٹیل جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے بنایا ہے, لیکن جو سپوز یہ اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو وہ رولز جو ہم نے بنائے ہیں تو آیا وہ فالو ہو رہی ہے کہ نہیں. The monitoring is basically the process of inspection to make sure that the proper guidelines and recommendations stated in the EIA are faithfully followed or not. کہ جو ہم نے جو ریکمنڈیشن دی ہے یا ہم نے جو گائیڈ لائنز بنائی ہے EIA پروسیس میں اس پروجیکٹ کے لیے آیا وہ فالو ہو رہی کہ نہیں. Such inspection may also be carried out after the completion of the project to determine as to what accuracy the environmental impact has been predicted by the EIA. اس کے لیے مانیٹرنگ بھی ہم نے کرنی ہوگی کہ آیا جو ای آئی والوں نے جو پہلے جو اس پروجیکٹ سے پہلے جو سمری ہمیں بتائی ہے, جو نگیٹو امپیکٹس ہمیں بتائی ہے یا پازیٹیو امپیکٹس بتائی ہے, یا سپوز جو بھی ای آئی والوں نے ہمیں بتایا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں, تو جب یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد بھی یہ مانیٹرنگ ہم کرتے ہیں کہ آیا جو ای آئی پروسیس ہوا تھا اس کا وہ ٹھیک ہوا تھا کہ نہیں, اس کی بھی انسپیکشن ہو جاتی ہے. دس کوڈ بی اے ویری ویلیبل ایکسرسائز فار دی انوائرمنٹل امپیکٹ ایکسیسریز. دین ای آئی ہے وین نیڈیڈ اے پروجیکٹ از آئیڈینٹیفائڈ دین ای آئی پروسیس ریکوائرڈ فار ٹو امپلیمنٹ اسکریننگ ٹو ڈیٹرمن دی نیسیسری آف ای آئی. اچھا, اس میں ایک پروجیکٹ ہے, ایک اسائنمنٹ ہے, ایک فائل میں نے اپلوڈ کی ہے, اس میں 3-4 چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس یہ ایک لیکچر ہے تو اس میں یہ چیزیں یہ 4-5 چیزیں جو ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے اور میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے آن LMS. سمپل آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے جو ای آئی اے ہے یا NEQS ہے یا IEE ہے یا EPA ہے, تو اس پروسیس کو اس چیزوں میں سے جو ٹیکنیکل ٹرمز ہے وہ آپ نے سمپل کلیکٹ کرنی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے ان پریزنٹیشن فارم. اور اس میں دی نیکسٹ اسٹیپ از ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ لے لیں جو ای آئی پروسیس سے پاس ہوا ہے, اور یہ ہے کہ ہر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ای آئی پروسیس سے لازمی پاس ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں, سمپل EPA سائٹ پہ جائے اور وہاں پہ آپ پریکٹیکلی کوئی بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں جو ای آئی پروسیس سے پاس ہوا ہے. تو یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے.